حضرت جس طرح پچھلے پروگرام میں ہم نے ختم جب کیا تھا تو گزارش کی تھی کہ اگلا ہمارا موضوع ہوگا جنات کے بارے میں. تو جہاں تک شرعی حصے کا ہمارے پروگرام کا تعلق ہے تو بات کرتے ہیں نماز کی، کیونکہ سب سے زیادہ اہمیت دین کے بارے میں جتنا بھی ہم پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، تو سب سے زیادہ جو تاکید اور اہمیت بتائی گئی ہے وہ نماز کی ہے. اور یہ بہت ہی اہم رکن ہے جو 5 ارکان ہیں ہمارے دین کے. تو یہ فرمائیے کہ صرف نماز کو ہی کیوں اتنی اہمیت دی گئی؟ اور بھی بہت ساری عبادات ہیں اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، صرف نماز کو ہی اتنی کیوں اہمیت دی گئی؟ محمود صاحب آپ نے اچھا اہم نقطہ اٹھایا ہے. تو دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انس و جن کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی ہے. چنانچہ ارشاد ربانی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے. اور عبادت کا فرد کامل جو ہے وہ نماز ہے، کیونکہ عبادت کا لفظ تعبد سے ہے. تعبد کا معنی تذلل، ذلت اور پستی اختیار کرنا. تو ذلت اور پستی اختیار کرنے کا جو کامل مفہوم ہے وہ نماز میں پایا جاتا ہے، کہ کبھی قیام میں غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کبھی رکوع میں معافی کا طلبگار ہے، کبھی سجدے میں مالک مختار کی چوکھٹ چوم رہا ہے. تو یہ کیفیت ہوتی نماز میں. تو یہ ذلت اور پستی کا جو مفہوم ہے صرف نماز میں نظر آتا ہے، دوسری عبادات میں نظر نہیں آتا. مثلا روزہ ہے، روزے کے اندر غنا ہے، انسان کھانے پینے اور جائز خواہشات سے مستغنی بے پرواہ ہو جاتا ہے، تو اس میں غنا پایا جاتا ہے. اور غنا میں ایک طرح کی بڑائی ہے انسان میں، اس میں کوئی ذلت و پستی کا مفہوم نہیں. اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں عطا ہے، غریبوں کو مال تقسیم کرتا ہے، تو اس میں بھی ایک طرح کی بڑائی ہے، اس میں کوئی ذلت کا مفہوم نہیں ہے، پستی کا مفہوم نہیں ہے. اور حج وہ غنا اور عطا دونوں کا مجموعہ ہے، کہ مال بھی خرچ کرتا ہے اور اپنی خواہشات بھی قربان کرتا ہے. روزے کے اندر تو میاں بیوی کے تعلق کو حرام قرار دیا، اور حج کے اندر اس کے تذکرے کو بھی حرام قرار دے دیا. تو یہ کیفیت ہوتی ہے. تو لیکن جو ذلت اور پستی کا اصل مفہوم نماز میں پایا جاتا ہے. تو جو اسلام کے بارے میں حضرت کہا جاتا ہے کہ یہ کمپلیٹ سبمیشن ہے، کہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا اللہ کے حضور یا اللہ کے احکامات کے آگے، تو اس کا جو بنیادی تصور نماز میں ہی ملتا ہے. نماز بھی اس لیے یہی وجہ کہ نماز جو ہے وہ شب و روز کے اندر نماز فرض ہے. اس میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، اس میں صحت مند اور مریض کا کوئی فرق نہیں ہے، اس میں مرد عورت سب پر نماز فرض ہے. لیکن جب کہ باقی عبادات اس میں آپ دیکھیں گے روزہ جو ہے وہ صحت مند پہ فرض ہے، غریب فدیہ دے سکتا ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ امیر پر ہے، غریب پر نہیں ہے. حج امیر پر ہے، غریب پر نہیں ہے. لیکن نماز شب و روز جو امیر غریب سب پر فرض ہے. اس لیے بنیادی جو ہے وہ حیثیت وہ نماز کی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے نماز کی اہمیت زیادہ ہے.